ذرہ خاک کو افلاک لاکھ بنا بنا رکھا ہے، ذکر احمد نے میرے قد کو بڑھا رکھا سبحان ہے۔ اللہ۔ کبھی جو گرد مسافت سمیٹ لیتی ہے، جو محبت دینا سیکھ لیتا ہے اسے محبت مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، جو عزت کرنا سیکھ لیتا ہے اسے عزت مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو لوگوں کو ساتھ جوڑنا سیکھ لیتا ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دیار طیبہ کی حسرت سمیٹ لیتی ہے، اور میرے حضور کی رحمت میرے نبی کی عطا سبحان اللہ دلوں سے خوف قیامت سمیٹ لیتی۔ السلام علیکم، پروگرام فن اور وکیل جسٹ پوائنٹ ٹی وی، اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگس ناہید۔ کافی عرصے کے بعد آج یہ پروگرام کر رہی ہوں میں، کافی گیپ آیا درمیان میں، اس لیے کہ ایک تو مصروفیت وکیلوں کی جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ میری جو جس گیسٹ کو میں لانا چاہتی تھی وہ تھوڑی سی بزی تھیں، بہت لرنر پرسنالٹی، اور آج ہمارے ساتھ موجود جسٹ ون ٹی وی کے ساتھ جناب محترمہ سفینہ سلیم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ السلام علیکم سفینہ۔ وعلیکم السلام۔ سفینہ بہت خوشی ہوئی کہ آج تم بڑی ہی مصروفیت میں کوئی تھوڑا سا ٹائم نکال کے آ ہی گئی آخر۔ آپ کی محبت کھینچ لائی ہے جی، ہاں یہ بڑی اسٹرانگ محبت ہے ویسے، بالکل اسٹرانگ محبت ہے، اور ویسے بھی آپ کے ساتھ جب ٹائم ہوا تھا تو آنا بنتا تھا۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، اور میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، بلکہ آج بھی انہیں 103 بخار ہے، اور وہ جلدی جلدی کچھ ٹھنڈا بنڈا شاور لے کے انہوں نے کہا نہیں میں نے کیونکہ آج بھی جانا ہے، میں نے پرومس کیا ہوا ہے، تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ یہ کمٹمنٹ تھی جناب، کمٹمنٹ، کیونکہ ہم وکیل ہیں، ہم رائٹر ہیں، اور علامہ اقبال کے شاہین اور قائد کے سپاہی ہمیشہ کمیٹڈ ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بات کی۔ اچھا سفینہ، میں اکثر آپ کی بہت اچھی پوئٹری، میں جب بھی کوئی پروگرام میں نے کروایا ہے ہائی کورٹ میں یا لاہور بار میں، تو آپ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں، تو اس میں نے اکثر آپ کی بڑی خوبصورت پوئٹری جو کہ آپ کی اپنی ذاتی ہوتی ہے، آپ انتخاب کوئی نہیں پڑھتی ہیں، آپ اپنی ہی پوئٹری پڑھتی ہیں جی، اور یہ شاعری کا کب سے شوق ہوا جناب؟ اتنا پڑھنے شاعری کے ساتھ جو ساتھ ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ شاعری، انسان پیدائشی شاعر پیدا ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ مطالعہ کرتے ہو، علم حاصل کرتے ہو، تھوڑا بہت جستجو جو ہے وہ انسان کو آگے لے کے جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے ایک ٹیچر جو تھے وہ اسکول سے جا رہے تھے تو آٹوگراف سارے بچے لے رہے تھے، میں نے بھی آٹوگراف کے لیے اپنی ڈائری آگے کر دی، تو انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شعر لکھا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اسی شعر کو پڑھتے پڑھتے پھر میں خود نظم لکھنے لگی۔ ہاں، آپ نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اپنے من میں ڈوب کے پاؤں سراغ زندگی، کیا بات۔ اسی نظم کو، اسی شعر کو پڑھتے پڑھتے جب میں نے اردو لٹریچر کو پڑھنا شروع کیا تو 8 کلاس میں تھی تو میں نے پہلی نظم لکھ دی، اور پہلی نظم جو لکھی میں نے، یہ مجھے اس چیز پہ بڑا فخر ہے کہ میرے قلم سے جس پیاری ہستی کے لیے نظم لکھی گئی وہ ماں تھی۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں، آہا، ماں جیسی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے بھی جب اپنی محبت کی مثال دی تو ماں کی محبت کی مثال کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کمپیئر، کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ کائنات میں ماں بچے سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، اور اللہ انسان سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں کیا سنائیے گا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس چیز میں میرا زیادہ دل ڈوبا رہتا ہے، جس میں، تو نعت کے 2 اشعار مطلع اور مقطع آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی، اور اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر بھی۔ تو یہ جو جس نعت کا مطلع اور مقطع ہے، اس پہ مجھے دفاع حرمت رسول کی جانب سے اعزازی سند بھی مل چکی ہے، تو آپ کی خوبصورت اور اپنے ناظرین کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کہ ذرہ خاک کو افلاک بنا رکھا ہے، ذرہ خاک کو افلاک بنا رکھا ہے، ذکر احمد نے میرے قد کو بڑھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر احمد نے میرے قد کو بڑھا رکھا ہے، ذکر احمد نے میرے قد کو بڑھا رکھا ہے، ذرہ خاک کو افلاک بنا رکھا ہے، کیا بات۔ ذکر احمد نے میرے قد کو بڑھا رکھا ہے، اور ان کی رحمت نے بہر طور سفینہ میرا موج گرداب سے ساحل پہ لگا رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک اور نعت کے 2 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ کبھی جو گرد مسافت سمیٹ لیتی ہے، دیار طیبہ کی حسرت سمیٹ لیتی ہے، اور میرے حضور کی رحمت میرے نبی کی عطا سبحان اللہ دلوں سے خوف قیامت سمیٹ لیتی ہے۔ واہ، میرے حضور کی رحمت میرے نبی کی عطا
دلوں سے خوف قیامت سمیٹ لیتی ہے. واہ یہ جو ہے دل اس یاد میں رہتا ہے. تو یہ تھوڑا سا کلام آپ کی نظر کیا. نہیں بہت خوبصورت. اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ واقعی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو محبت ہے وہ خوف قیامت سمیٹ لیتی ہے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت وہی ایک سایہ ہوگا جس کے نیچے ہم جیسے گناہگار امتیوں کو وہ لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ سے ہمارے لیے فرمائش کر رہے ہوں گے, اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر رہے ہوں گے. ہزاروں لاکھوں درود و سلام اس پاک ہستی پہ. اچھا تو چلیں جناب, یہ ہے کہ اردو سے آپ کو بڑا شغف ہے, میں نے یہ دیکھا ہے. تو آپ نے تو ماشاءاللہ بڑے شعراء کو پڑھا ہوگا, تو کس کو آپ نے سمجھا کہ یہ نمبر 1 ہے اور میں اس کو میں پسند کرتی ہوں؟ نمبر 1 اقبال بیسٹ ہیں. اچھا ماشاءاللہ, گڈ. اور علامہ اقبال کی شاعری جس سے ہمیں عشق مصطفیٰ بھی ملتا ہے, اور زندگی ایک زندگی کا جو تسلسل ہے اور اسے گزارنے کا جو ایک خوبصورت طریقہ ہے, وہ سارا پروسیجر ہمیں اس شاعری سے ملتا ہے. جذبہ حب الوطنی جو ہے, سوئی ہوئی روحیں جو ہیں وہ بیدار کیسے ہوتی ہیں, سوئی ہوئی قوموں میں جذبہ حب الوطنی کیسے پیدا ہوتا ہے. اقبال کی شاعری جو ہے ہمیں پیغام دیتی ہے. تو اس وجہ سے جب میں نے ایک شعر کو پڑھا, آئی واز ٹو لٹل, اس شعر کو ہی پڑھتے پڑھتے آگے اقبال کو پڑھتی گئی. پھر ان کی ایک غزل ہے, تیرے عشق کے انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. کیا چاہتا اچھا ویسے میں یہ بات کہتی ہوں کہ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے یار. سادہ بات نہیں ہے. عشق کی انتہا چاہنا اور میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ویسے سارا یہ سادگی نہیں ہے, بڑی مشکل کا. آگے اللہ تعالیٰ سے ہی فرماتے ہیں کہ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو وہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ جوں پڑھی تو ایک رائٹ پاتھ نظر آیا. صحیح بات. اسی وجہ سے میں نے باقی آپ نے ایم فل اردو کا پوچھا کہ اردو کیوں. اردو میں, اردو میرا خیال ہے کہ ایک زبان نہیں ہے, یہ پوری تہذیب ہے. بہت زیادہ تہذیبوں کا ایک مجموعہ ہے جو ہمیں ایک زبان کے ذریعے کئی تہذیبوں کے پردے اٹھا کے دکھاتی ہے, تہذیبوں کو ہمارے ساتھ انٹروڈیوس کرواتی ہے, کئی زبانوں کو. اور واہ کیا بات ہے. دوسرا ہماری قومی زبان اردو جو ہے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. نئی نسل کو اردو بولنا تو کیا لکھنا تک نہیں آتا, نہیں پتہ. بہت اچھی بات کی ہے. اور ناظرین میں یہ بتاؤں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری, آپ دیکھیں کہ قومی زبان ہے, لیکن افسوس ہے کہ ہمارے آج کے بچوں کو وہ بولنی تو کیا, وہ لکھنی, ایک لفظ لکھنا نہیں آتا ان کو. تو جو چیز ہم اردو میں سمجھا سکتے ہیں کھل کے, وہ ہم کسی اور زبان میں جیسے کہ انگلش ہے اس میں ہم کھل کے نہیں سمجھا سکتے. ہم اپنے دل کے جو جذبات ہیں ان کو بڑا کلیئرلی جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. اور اردو زبان ایسی ہے کہ اس میں سارا کچھ سمٹا ہوا ہے. کیا بات. اور اس کی لغت اتنی پیاری ہے کہ جب نئے الفاظوں سے آپ متعارف ہوتے ہیں. ذرا کوئی اساتذہ میں کسی شاعر کا بتائیے, کیونکہ مجھے بڑا شغف ہے بھائی. اساتذہ میں فیض ہیں, غالب ہیں, میر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بغیر اردو ادب مکمل نہیں ہوتا. تو ان کے جو بنائے ہوئے رولز ہیں, ان کی جو شاعری ہے اس میں کہیں نہ کہیں رومانویت بھی ملتی ہے. رومانس کے بغیر تو انسان ہے نہیں ہے, ختم ہے میڈم. اردو زبان کے ذریعے جس طرح ہمارے اساتذہ نے اس کی خدمت کی اور کلام سامنے لے کے آئے, اس طرح سے نئی نسل میں بھی یہ شوق پیدا ہونا ضروری ہے کہ وہ اردو زبان کو سمجھیں. تو چلے آپ اپنی ایک غزل سنائیے جناب. بازوؤں میں ذرا سنبھال مجھے, بازوؤں میں ذرا سنبھال مجھے, اپنے سانچے میں آز ڈھال مجھے, اور ہو رہی ہوں میں خود سے دور بہت, میری جانب ذرا اچھال مجھے. واہ 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 کیا بات ہے, کتنا ہو رہی ہوں میں خود سے دور بہت, میری جانب ذرا اچھال مجھے. اور ہجر بھاری نہیں رہا مجھ پر, ہجر بھاری نہیں رہا مجھ پر, خیمہ جاں سے اب نکال مجھے. ہجر بھاری نہیں رہا مجھ پر, خیمہ جاں سے اب نکال مجھے. اور توڑ کر شاخ سے کلی کی طرح لوگ کر دینا پائمال مجھے. واہ 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 واہ. توڑ کر شاخ سے کلی کی طرح لوگ کر دینا پائمال مجھے. اور اب زمانہ صفی وفاؤں میں دے رہا ہے میری مثال مجھے. کتنی خوبصورت غزل ہے. آپ دیکھیں کہ اسی پہ نا ادیم ہاشمی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اس نے کہا ادیم میرا ہاتھ تھامنا, اس نے کہا ادیم میرا ہاتھ تھامنا,
چاروں طرف سے ہاتھ نمودار ہو گئے. واہ کیا کہنے, کتنا خوبصورت ہے, کتنا خوبصورت ہے, واہ واہ واہ. اچھا سفینہ, یہ ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کو نا علم و ادب سے بھی بڑا شوق ہے, یعنی آپ اکیڈمی میں پڑھاتی بھی رہتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ کوئی لیکچر دے رہی ہیں, کبھی وکیلوں کو پڑھا رہی ہیں, کبھی آپ یہ کر رہی ہیں. تو یہ پڑھانے کا آپ کا کیا خیال ہے کہ ایم فل کرنے کے بعد پھر آپ چاہیں گی کہ پنجاب یونیورسٹی میں آپ لیکچرار بنیں, لاء پڑھائیں بچوں اسٹوڈنٹس کو؟ اب بھی آپ لاء ہی پڑھا رہی ہیں نا؟ ضروری نہیں ہے کہ کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھایا جائے یا کسی بڑی کرسی پہ بیٹھا جائے. اگر آپ نے علم بانٹنا ہے تو آپ دیکھیں جہاں پہ ضرورت ہے استاد کی, اگر آپ پڑھا سکتے ہیں, اپنے آپ کو کمپیٹنٹ استاد سمجھتے ہیں, تو آپ پڑھا تو آپ گلیوں سے شروع کریں. کتنی بار چھوٹے چھوٹے بچے جو گلیوں میں گھوم پھر رہے ہیں, ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں, میں بلکہ پڑھا بھی رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. بچوں کی سائیکالوجی پہ جو کام کر رہی ہوں اس میں بچوں کی وہی ہے, پائس ٹرمینالوجی ہے ایک. میں آپ کو بتاؤں, میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان میں کم لوگ اویئر ہیں اس سے. پائس ٹرمینالوجی میں ہے فزیکل ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ, اسپرچوئل ڈیولپمنٹ اور ایموشنل ڈیولپمنٹ. تو یہ ایک ساری وہی چیزیں ہیں جو ایک سب کچھ مل کے کسی بھی ایک انسان کی اس کی شخصیت بناتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ہم 3 سے 14 سال تک اگر ان چیزوں کو فالو کر کے ہم بچوں کی جو ہے وہ تربیت کریں نہ وہ کر سکتی. مائیں تو اپنا رول ادا کرتی ہی ہیں, لیکن ان سے زیادہ استاد کا رول ہوتا ہے. تو اس عمر میں جو بچے ہیں وہ ذہنی طور پہ کھل رہے ہوتے ہیں, کچھ باہر سے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ادھر سے سیکھ رہے, وہ لرننگ سٹیج ہوتی ہے. اور اس میں ان کو اچھی گائیڈنس جو ہے, انہیں ایک بالکل ایک رائٹ پاتھ کی طرف لے کے جائے. اس میں جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے کہ بچے نے کہاں پہ ڈاؤن ہونا ہے, کہاں پہ اپ ہونا ہے, کہاں پہ بچے کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے. پھر ہماری آج کل ہماری مائیں زیادہ ورکنگ لیڈیز ہیں, تو تھوڑے وقت میں وہ بچوں کو زیادہ توجہ کیسے دے سکتی ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا جو گھر میں فری بیٹھی لیڈیز ہیں نا, موبائل پہ تو سارا دن یہ رہتی, وہ زیادہ ورکنگ لیڈیز ہیں. یہ ورکنگ لیڈیز موبائل کی ہے, جو موبائل کی ورکنگ لیڈیز ہیں بھائی ان کو بھی منع کیا گیا ہے. جب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جو وہ سیکھ کے جاتے ہیں ان کے ذریعے وہ پیرنٹس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو سو بچوں کی سائیکالوجی جو ہے اس کو دیکھ کے ہم کریں کام, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں کافی بہتری پیدا ہو سکتی ہے. کہ چلے جناب یہ اس باقی باتیں بعد میں کریں گے, ابھی آپ سے ہم کچھ اور بھی سنتے ہیں. چلیے آپ غزل سنائیے جی. وابستہ خود سے کوئی کہانی تلاش کر, واہ, جو کھو چکی ہے اس کی نشانی تلاش کر, واہ, اور باہر نکل کے ذات کے محبت سے اے بشر, واہ, دنیائے رنگ و بو کے معنی تلاش کر, اور پتھر سے جو نکلتے ہیں چشموں کو چھوڑ کر, عارض پہ اپنے آنکھ کا پانی تلاش کر, اور پتھر سے جو نکلتے ہیں چشموں کو چھوڑ کر, عارض پہ اپنے آنکھ کا پانی تلاش کر. اور یہ والدین پہ شعر ہے کہ والدین جو اپنی جوانی اور اپنی دن رات کی محنت اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں, ان کی نظر یہ شعر ہے کہ آئندگاں کو سونپ کے آنکھوں کی روشنی, آئندگاں کو سونپ کے آنکھوں کی روشنی, بوڑھی رتوں میں اپنی جوانی تلاش کر, اور ہوگا سفینہ جانب منزل رواں دواں, دریائے آرزو کی روانی تلاش کر. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, ویری 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 بیوٹیفل, خوبصورت پوئٹری. اچھا اب تھوڑا سا نا, اچھا مجھے یہ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے یہ جو اتنی خوبصورت شاعری کی ہے اس کو کمپائل کیا کسی بک کی صورت میں کہ بس ایسے ہی بس یادوں میں یہ کیا آپ نے محفوظ رکھا؟ یہ پہلے ہے باقاعدہ سے, جب میری پہلی غزل پہ میں نے اوور آل پنجاب ترا مصرع ملا تھا, یہ اور بات کہ اب بھی تجھے سنائی نہ دوں, اس پہ گرا لگا کے جو غزل لکھی اس پہ پہلا انعام ملا پورے پنجاب سے. تو اس کے بعد اور بات کہ تجھ کو سنائی, یہ اور بات کہ اب بھی تجھے سنائی نہ دوں, دھڑکنے لگی ہوں تیرے سینے میں اب دل کی طرح, یہ اور بات کہ اب بھی تجھے سنائی نہ دوں. تو وہ کتابیں جو تو وہ کتاب تھی پہلی کتاب اس غزل کے بعد جو اتنا جذبہ بڑھا کہ مجھے اتنا بڑا انعام ملا ہے. تو میرے استاد تھے, اللہ تعالیٰ انہیں گری کی رحمت کرے, دیال سنگھ کالج شعبہ انگریزی کے صدر الطاف حسین چاہت صاحب, ان سے میں وہ سیکھتی تھی اوزان اور بحریں ساری. تو انہوں نے پھر وہ سارا مسودہ ٹھیک کر کے تو پہلی جو تھی کتاب, میں چاہتی تھی کہ میرے استاد کا جو تخلص ہے چاہت,
وہ میری کتاب کے نام میں ایڈجسٹ ہو جائے. ویری گڈ. تو میری پہلی کتاب شاعری نظم اور غزل کی جو چھپی وہ تھی چاہت عجیب ہوتی ہے, اور اب ذکر احمد نعت کا مجموعہ کلام ہے, اور اس کے بعد تنہا شام نظم کا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور آنسو بولتے ہیں, آنسو ہی تو بولتے ہیں. ہاں آنسو بولتے ہیں. اور یہ اور بات ہے کہ آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. اگر ہماری فیلنگز کے ساتھ ساتھ ہمارے آنسوؤں کے رنگوں کو منسوب کر دیا جاتا, ہر رنگ کو ہمارے آنسوؤں سے منسوب کر دیا جاتا, تو لوگ فوراً سمجھ جاتے کہ ہماری دلی کیفیت کیا ہے, آنسو آ رہے ہیں تو اب یہ کس طرح کے آنسو ہیں. تو آنسو بولتے ہیں غزل کی کتاب ہے. آنسو آنا بھی چھوٹی بات نہیں, آنسو آنا بھی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر آنسو آتے ہوئے دیکھ کے بھی کوئی فیلنگز نہیں سمجھ سکتا تو پھر رنگوں کا کیا یار, رنگوں کا اگر کیا رنگ ہے, بھی اس کے اندر ہو جاتے تو کیا ہو جانا تو تھا. غزل کی ہے یہ کتاب. اچھا ماشاءاللہ, اور یعنی یہ کتابیں یہ آپ کی یہ نظم کی زیر کتاب طبع ہیں, اچھا اور جو ماشاءاللہ پی ڈی ایف میں آ چکی ہیں آن لائن جو لوگ پڑھ سکتے ہیں, اس میں ہے سفینہ عشق, جس میں میرا پورا ادبی سفر ہے, میری یادداشتیں ہیں, اور پھر ڈاکٹر شہناز مزمل کی شاعری ہے اس میں سفینہ عشق کے نام سے, اور دوسری ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام ہے سفینہ حق کے نام سے. میں نے اپنے نام کو استعمال کیا ہے, لیکن بطور اس پہ ہو سکتا ہے نا, بالکل بذات خود تخلص بھی ہے اور چلتا پھرتا. بکس لائی نہیں ہے, اگر آپ لاتی تو میں ضرور اپنے ناظرین کو دکھاتی بھی انشاءاللہ. پھر وقت ملا تو ہاں جی. اچھا آپ تھوڑا سا گنگنا دیجیے, گنگنا دیں. نعت کے 2 اشعار میں سناؤں گی انشاءاللہ آپ کو. جو ہے جو محبت دینا سیکھ لیتا ہے اسے محبت مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی, جو عزت کرنا سیکھ لیتا ہے اسے عزت مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی, اور جو لوگوں کو ساتھ جوڑنا سیکھ لیتا ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. بڑی اچھی بات. تو نعت کے 2 اشعار میں سناؤں گی. جی جی ضرور. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, سبحان اللہ. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں. حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر, کسی کو در پر بلا رہے ہیں, کسی کو در پر بلا رہے ہیں, کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں. بہت خوبصورت کلام, اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ پروگرام کا جو ہم اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک, اور ابتدا میں بھی ہم نے انہی کے اشعار پڑھے تھے اور آخر میں بھی. تو سفینہ آپ کا بہت شکریہ, ریلی آپ کی اتنی خوبصورت شاعری اور گفتگو, میرا جی نہیں چاہ رہا میں پروگرام ختم کروں. جناب آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام محترمہ سفینہ سلیم, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور بہت اچھی شاعرہ, ان کے ساتھ آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا. ایم شور آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. ویسے میں تو ان کی شاعری سنتی ہی رہتی ہوں, بڑی پیاری شاعری, اور آج بھی انہوں نے کمال سنایا. زندگی میں پھر انشاءاللہ کسی بھی میل فیمیل ایڈوکیٹ ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے دوستوں کا, اپنی فیملی کا, گھر والوں کا, اور سب ارد گرد رہنے والے لوگوں کا. اللہ کے انسانوں سے پیار کیجئے, اللہ آپ سے بہت پیار کرے گا اور آپ کو بڑی آسانیاں فراہم کرے گا. تو ٹل نیکسٹ پروگرام جناب, اجازت, اللہ حافظ, فی امان اللہ.